آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر و منور و مصفا و مجلا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ دعائے سفر پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو ھذا مطلب یہ، اب یہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذرا تفصیل کو شرح فرما دیجیے۔ ہاں، یہ جو آیت مبارکہ نہیں، اصل میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ دعائے سفر جو ہے یہ دراصل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب پہلے تو جو سواریاں ہوا کرتی تھیں وہ اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، ہے نا، اسی طرح چوپائے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ اب ان میں سے بعض چوپائے ایسے ہیں جو اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دیتے آسانی سے، جیسے گھوڑا ہے نا، گھوڑے کو باقاعدہ ٹریننگ دینی پڑتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑا بڑا جوان ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کسی ماہر کو بلانا پڑتا ہے کہ وہ اسے اصیل کرے، وہ اپنے اوپر سواری کرنے دے۔ کیوں مسخر نہیں ہوا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اور جانوروں کی مثال ہے، اونٹ کی مثال ہے۔ بعض اونٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جنگلی اونٹ ہوتے ہیں، نہیں سواری کرنے دیتے، ہے نا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تسخیر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا تسخیر سمجھتے ہیں؟ کسی کا مسخر ہو جانا، کسی کا آپ کے لیے ایک طرح سے غلام ہو جانا۔ کیا؟ ایک طرح سے غلام ہو جانا، ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز فلاں سے مسخر ہو گئی۔ اب غلام ہونا دو طریقوں پر ہے، ایک محبت سے ہے کہ ایک محبت کسی کو کسی سے ہو گئی اتنی کیا وہ جو کہہ رہا ہے وہ مان رہا ہے، اور ایک ہے جبرن، زبردستی کسی کو غلام بنا لینا، ہے نا، کسی کے گلے میں توق ڈال دینا اور اس کو مارنا پیٹنا اور کہنا آج سے تو میرا غلام ہے۔ اب وہ بیچارہ مار پیٹ سے بچنے کے لیے بولے جی صحیح ہے بھائی میں غلام ہوں۔ تو تسخیر یہ دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کی شروع میں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یہ جو سمجھ گیا نا اس نے تسخیر حاصل کر لی، جس نے اس کو سمجھ لیا۔ ابھی سبحان الذی اور کہاں پر لگا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اور کہاں پر ہے؟ ہاں، اب جب لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اس بات پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسمانی معراج پہ نہیں گئے تھے، روحانی معراج پہ گئے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ سفر اور پھر مسجد اقصیٰ پہ جانا، مسجد اقصیٰ سے امامت کروا کے پھر آسمان کا سفر کرنا، یہ تو روح کر سکتی ہے، روح کے لحاظ سے ممکن ہے، جسم تھوڑی کر سکتا ہے۔ یہ اعتراض ہے نا، تو اس پہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آیت کی شروعات ہو رہی ہے سبحان الذی سے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر مجبوری سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ تمام اسباب، نقائص اور مجبوریاں تو ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے تھوڑی ہے، تو وہ تو لے جا سکتے ہیں جسمانی طور پہ بھی، نہیں لے جا سکتے، لے جا سکتا ہے، اور جسمانی میں راضی ہوئی ہے۔ اور
کیسی معراج ہوئی ہے کہ اتنا سفر کر کے آ گئے، جنت جہنم دیکھ لی، رب تعالیٰ سے ملاقات کر لی، انبیاء کرام سے ملاقات کر لی، اور جب آئے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، ہے نا؟ تو ان سب کی تفسیر کس میں؟ سبحان الذی میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ یہ ساری کی ساری مجبوریاں زمان و مکان ہمارے لیے ہیں نا، زمان و مکان کی جو قیودات ہیں، یہ جو اسباب ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے تھوڑی ہے جس کے لیے اس نے خود کہا اپنے لیے سبحان الذی، پاک ہے وہ، ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو وہی ادھر ہے سبحان الذی۔ یہ اشارہ دے رہے ہیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اسے۔ اب جس کی بھی تذکیر نہیں ہو رہی ہو ادھر یہ مراد لے لے، ہے نا؟ اور بولے گا کیسے تذکیر ہوگی، اتنی بڑی تذکیر کیسے ہوگی؟ تو پاک ہے وہ ذات، اس کے لیے تو تھوڑی ہے یہ سب کچھ، چھوٹا بڑا تو ہمارے لیے ہے، اور تذکیر کوئی ہم خود تھوڑی کر رہے ہیں، اس نے کیا ہے ہمارے لیے۔ اس میں جو ہے نا ایک اور مزے کی بات یاد آئی، شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بہت تھوڑی سی بات ایسی ہے، اللہ خیر کرے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اصول بیان کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے، اس میں کیا بولتے ہیں، فصل موسوی فصوص الحکم میں، یہ جو ہے نا نیچے کی دو فصیں، لاسٹ کی دو فصوں سے پہلے والی فصیں غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے کچھ، تو اس میں جو ہے نا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سارے کے سارے لڑکے جو شہید کر دیے تھے، اس پر کلام کیا انہوں نے، تو اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوگا تو اس سے وہ سب کے سب مسخر ہو جائیں گے کہ جنہیں اس سے کم قرب ہے۔ یہ اصول ہے کیا کہ بھائی جن کے پاس اس سے کم قرب ہے نا، جس کے پاس زیادہ ہے، اس سے وہ سب کے سب مسخر ہو جائیں گے۔ اس کی مثال بڑی پیاری دیتے ہیں، کہتے ہیں تم بچے کی مثال لو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اب وہ جس کا بھی بچہ ہوگا اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا، وہ بادشاہ ہوگا تو اپنے کرسی سے اتر کے اس کے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، جھومے گا، جیسی وہ حرکتیں کرتا ہے ویسے اس کی زبان میں بات کرے گا۔ کہتے ہیں یہ بچے نے اس کو مسخر کر لیا، کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اس کے قرب سے آ رہا ہے، کیا؟ کیونکہ وہ اس کے قرب سے آ رہا ہے، اور جو بڑا ہے اس کو قرب سے آئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے اس کا قرب بعید ہو گیا۔ اس پہ مثال دی وہ بارش کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بارش ہوئی تو آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے سر مبارک کو بارش سے گیلا فرمایا اور کہا کہ یہ ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر اس بارش سے کوئی نفع نہیں ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے بارش میں اپنے سر مبارک کو گیلا کرنے نہیں جاتے، اور یہ حکمت نہیں فرماتے مفہوم حدیث کا کہ یہ ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ تو مسخر تو ویسے شوق ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کہ ہمیں تسخیر کروں، تسخیر خلائق کروں، تسخیر جنات، تسخیر موکلات، یہ سب شوق نہیں ہونے چاہیے، یہ اچھے شوق نہیں ہے۔ سب سے اچھا شوق ہے خود کو تسخیر کر لے بندہ، کیا
خود کو تسخیر کر لے، خود کو مسخر کر لے، یہ سب سے بہترین شوق ہے۔ اس سے اچھا شوق اور دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن اصول یہ یاد رکھیں، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ بھائی تسخیر تبھی ہوتی ہے جب آپ کے پاس زیادہ قرب ہو اللہ تعالیٰ کا، تو جتنے بھی ایسے ہیں نا جن کے پاس کم قرب ہے وہ سب کے سب مسخر ہو جائیں گے آپ سے۔ اسی پر وہ رجال غیب کی جو قوت ہے نا اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، یہ کہ کسی علاقے کا جو رجال غیب ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے اس علاقے والوں میں سے، اس لیے اس پر تسخیر ہوتی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے علاقے پہ۔ صحیح ہے اتنی تفسیر؟ اور کچھ؟